شكرا يا ربي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 24ویں تراویح کے چند اہم نکات. سورہ مجادلہ میں ایک خاندان کو پیش آنے والی مشکل کا حل بتاتے ہوئے سبق دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اسلام کے کسی حکم کے سبب زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرے. امید ہے کہ اس کی مشکل حل ہونے کی راہ نکل آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی کام ان خدا ترس علماء اور فقہا کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے جو عوام کی مشکلات کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں. وہ عملی مثال یہ ہے کہ ایک خاتون کے شوہر نے ایک دفعہ غصے میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں تو ایسا ہے جیسے میں نے اپنی ماں کو ہاتھ لگایا. عربوں کے اندر ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی تھی اور میاں بیوی میں لازماً جدائی ہو جاتی تھی. چنانچہ خاتون بہت پریشان ہوئی کہ ادھیڑ عمر میں شوہر اور بچوں سے جدا ہو کر کہاں جائیں گی. انہوں نے سارا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کر دیا اور بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ اس کا کوئی حل نکالیں. مگر اس وقت تک وحی سے ایسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. خاتون بار بار توجہ دلاتی رہیں. آخر میں وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے جھگڑتی تھی. تم میں جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں تو اس کہنے سے وہ مائیں نہیں بن جاتی. البتہ اس طرح کے لوگ ایک ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں. اب اگر وہ پلٹنا چاہیں تو ہمیں ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں اور اس کی طاقت رکھتے ہوں تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلائیں. اس کے بعد چند ضروری مجلسی آداب کی تلقین کی گئی ہے. فرمایا آپ کو خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. جہاں کہیں 3 آدمی گفتگو کرتے ہیں تو چوتھی ذات اللہ کی ہوتی ہے. جب 5 ہوتے ہیں تو چھٹی ذات اللہ کی ہوتی ہے. خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ وہ جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز اللہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا اور کچھ کیا. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جیسا کہ رسول اور اس کے خاتون کے درمیان گفتگو ہوئی اللہ نے سن لیا اور اس کے متعلق احکامات نازل فرمائے. البتہ سرگوشی سے منع کیا گیا ہے، خاص طور پر یہ کہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں اللہ کے نزدیک کفر کی بات ہے. ایسی باتیں یا حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جن سے لوگوں کے لیے تنگ دلی کا اظہار ہو یا تکلیف پہنچے. سورہ حشر میں منافقین سے خطاب ہے. انہیں آگاہ کیا گیا کہ وہ ان واقعات سے سبق لیں جو دشمنوں کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے. یعنی مدینہ کے یہود اللہ نے کس طرح وہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ خود ہی اپنے گھر اجاڑ کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا. مسلمانوں سے کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو فکر مند رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے. تم ہر حال میں اس سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ نافرمان ہیں. جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. ساتھ ہی ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بتایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کے خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اگر یہ بھی تمہارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا ہو تو گویا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور تم خود کو سنگ دلی کی سزا کے مستحق بنا رہے ہو. سورۃ الممتحنہ میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جنہوں نے ہجرت کے تقاضوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا. انہیں بتایا کہ ہجرت اس طرح ہوتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی کہ پچھلے ماحول سے بالکل تعلقات توڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو جاؤ. میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو جو چاہتے ہیں کہ تم الٹے کافر ہو جاؤ. تمہارے رشتے ناطے اور آل و اولاد قیامت کے دن کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے. پھر یہ وضاحت کی کہ کافروں سے دلی دوستی رکھنے کو منع کیا جا رہا ہے، خصوصاً ان سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہو. اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں نہ تم سے جنگ کی ہے اور نہ تم کو گھروں سے نکالا ہے. اسی طرح یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مسلمان عورت کا کافر شوہر سے اور مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں ہے. پھر ہدایت کی کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو اس وقت عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں. سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے. ان کو متنبہ کیا
کہ اگر اطاعت کا عہد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا کہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے تو معجزات کے باوجود ان کا انکار کر دیا اور اب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام ان کی اور مشرکین کی مرضی کے خلاف اس سرزمین میں سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ کمزور مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی تلقین کی کہ دین کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، کامیابی کی یہی راہ ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اللہ کی مدد اور اس کی فتح سے ہمکنار ہو گئے جو اب آنے ہی والی ہے اور جو تمہاری تمنا بھی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ ہوا تھا کہ انہیں اللہ کے راستے میں پکارا گیا تو انہوں نے لبیک کہا۔ سورہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ پر واضح کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں اللہ نے جس عظیم نعمت سے ان کو نوازا ہے اس کی قدر کریں اور یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو اس فضل عظیم سے محروم نہ کریں۔ جن یہودیوں کو توریت دی گئی مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ اگر توریت دی گئی اور وہ اس پر عمل نہ کر سکے یا پڑھنا نہیں چاہتے، ان کی مثال گدھے پر لدی کتابیں جیسی ہے کہ گدھا ناواقف ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر کیا لدا ہے۔ اگر یہ مثال یہودیوں پر صادق آتی ہے تو کیا ان مسلمانوں پر صادق نہیں آتی جو قرآن نہیں پڑھتے نہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ آخر ان پر بھی تو یہ کتاب اتاری گئی ہے اور وہ بھی گدھے کی طرح اسے اٹھائے ہوئے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ جمعہ کی اذان ہوتے ہی نماز کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور خرید و فروخت ممنوع قرار دی گئی ہے اور اس عمل کو تجارت سے بہتر قرار دیا گیا۔ البتہ نماز کے بعد پھر کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم ہے، ساتھ ہی کثرت کے ساتھ خدا کی یاد بھی ہونی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کے ایک گروہ کو ملامت کی کہ اس نے دنیاوی کاروبار کے لالچ میں جمعہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس سودے کی حقیقت کو نہیں سمجھا جو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے کیا ہے۔ سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں منافقین کا کردار بتایا گیا ہے کہ قسمیں کھا کھا کر اپنا ایمان جتاتے ہیں، حالانکہ ایمان قسمیں کھا کر جتانے کی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے، مگر ان کا یہ حال ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اگر آج انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیے تو مرتے وقت پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ گویا منافقت کا جو اصل سبب ہے اس سے بچنے کی تاکید کی۔ سورہ تغابن میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہی کوئی زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو لازماً آ کر رہے گی، اور یہ فیصلہ وہی ہونا ہے کہ اس دنیا میں آ کر کون ہارا اور کون جیتا۔ بس آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار رہے اور کسی کی ملامت یا نصیحت کی پرواہ نہ کریں۔ آج کی تراویح میں آخری دو صورتیں سورہ طلاق اور تحریم ہیں۔ دونوں میں بتایا گیا ہے کہ نفرت اور محبت دونوں طرح کے حالات میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ سورہ طلاق میں بتایا گیا ہے کہ اگر بیوی سے کسی وجہ سے اختلاف اور نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے معاملے میں کس طرح اللہ کے حدود کی پابندی کرنی چاہیے، اور سورہ تحریم میں واضح کیا گیا ہے کہ محبت میں کس طرح اپنے آپ کو اور بیویوں کو حدود الہی کا پابند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے پر ہی تمام معاشرت کی بنیاد ہے اور ہر شخص کو اس سے سابقہ پیش آنا ہے، لیکن اس رشتے کی نازک حدود کا اول تو سب کو احساس نہیں ہوتا، اور جن کو ہوتا بھی ہے وہ بھی نفرت یا محبت کی ہلچل میں ان کو ٹھیک ملحوظ نہیں رکھتے۔ جدائی میں شریعت کے تمام احکام پس پش ڈال دیے جاتے ہیں، اسی طرح محبت کی شدت میں خدا کے احکام کو اس محبت پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں شریعت سے انحراف کی ہیں جن کا نتیجہ آخرت کی تباہی ہے۔ چنانچہ سورہ طلاق میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کے 2 کلمے کہہ کر فوراً گھر سے نکال دے، بلکہ اس کو اللہ کے مقرر کیے گئے قاعدوں اور ضابطوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ پابندی ہر غریب اور امیر سب کے لیے لازم ہے۔ جو لوگ غریب ہونے کے باوجود ان احکام کی پابندی کریں گے، یعنی عدت کے زمانے میں ان کا خرچ اٹھانا، اسی مکان میں رہنے دینا وغیرہ وغیرہ، اللہ ان کی مشکل آسان کر دے گا، اور جو مال کی محبت میں حد کو توڑ دیں گے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے بلکہ خود ہی گناہ گار ہوں گے۔ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یا آپ کی امت عورتوں کو طلاق دے تو عدت شروع کرنے کے لیے صحیح وقت میں طلاق دے اور عدت شمار کرتا رہے، ان کو گھروں سے نہ نکالے، وہ خود بھی نہ نکلیں الا کہ وہ کسی صریح برائی میں مبتلا ہوں۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، جو ان کو توڑے گا وہ ظالم ہوگا۔ عدت پوری ہو جائے تو یا تو ان کو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھیں یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جائے۔
جو اللہ سے ڈرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اس نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ جن عورتوں کا حیض آنا بند ہو جائے یا جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں، ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور حاملہ کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو آسان فرماتا ہے۔ تم جہاں رہتے ہو عورتوں کو وہیں رکھو، انہیں تنگ کرتے ہوئے نہ ستاؤ، اگر حاملہ ہوں تو پیدائش تک ان پر خوشی خوشی خرچ کرو، دودھ پلائے تو انہیں ان کا معاوضہ دو، بھلے طریقے سے سب طے کر لو۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق اور غریب سے جو کچھ ہو سکے خرچ کرے، اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی بندے کی وسعت ہو۔ بعید نہیں کہ تنگی کے بعد فراخی اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ سورہ تحریم میں بتایا کہ محبت کے غلبے کے باوجود کس طرح اللہ کے حدود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احتساب اللہ رب العالمین نے ایسے فعل پر کیا جو اگرچہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ کمزوروں پر نرمی اور بیویوں سے دلداری کی جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر بھی گرفت کر لی، کیونکہ اللہ کا رسول تمام امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کر بیٹھے جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی تو انہوں نے اس کی خبر دوسری کو کر دی، تو اللہ نے اس کی اس حرکت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور بیویوں کو خطاب کر کے کہا کہ آپ سے بچانے کی فکر کرو۔ پھر اللہ نے 3 عورتوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ برے سے برے ماحول میں بھی آدمی پر اپنے ایمان کی حفاظت واجب ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی کہ پہلی 2 عورتوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اللہ کے ہاں بڑا درجہ پایا، تیسری عورت نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے تو عذاب کا نشانہ بنی، حالانکہ نبی کی بیوی تھی۔ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ عورت بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے نیکی اور بدی کے جذبات اور میلانات رکھتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے کہ بدی کا سرچشمہ عورت ہی کو قرار دیا جائے۔ الحمدللہ 20ویں تراویح کا بیان ختم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب قرآن پڑھنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کی حالت تبدیل فرمائے۔